آج اللہ کے فضل و کرم سے مدارس اپنا کام کر رہے ہیں، تبلیغی جماعتیں اپنا کام کر رہی ہیں، اور بھی بہت ساری مسلم تنظیمیں ہیں، کئی جمعیت علماء ہے، کئی جماعت اسلامی ہے، سب اس کوشش میں لگ رہے ہیں کہ کاش امت کا یہ پگڑی سے اترا ہوا پہیا پھر دوبارہ لائن سے اترا جائے. لیکن آخر کمی کیا ہے، کہاں سے ہم بھول پا رہے ہیں؟ اس کے اوپر ذرا کچھ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں، جہاں اللہ کے رسول کا نام آتا ہے، جہاں اللہ کا نام آتا ہے، جہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، وہ سب سے بہترین مجلس ہوتی ہے. اس سے بہتر دنیا کا کوئی جلسہ، دنیا کی کوئی میٹنگ نہیں ہوتی. لیکن ہم یہ سمجھیں کہ رسول کا مقام کیا ہے، اس کے حکم کا کیا درجہ اللہ نے رکھا ہے. دیکھو، اگر ہمارا کوئی ایسا بڑا نہ ہو کہ جس کے حکم کے سامنے ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں، اگر کوئی ایسا بڑا نہ ہو کہ جہاں اس کا حکم ہمارے سامنے آئے تو ہم اپنے تمام جھگڑے ختم کر دیں، اگر کوئی ایسا بڑا انسانوں میں نہیں ہے کہ اس کے حکم کے سامنے ہم اپنے نفس کی تمام باتوں کو بھلا دیں، اگر کوئی ایسا بڑا انسانوں میں نہ ہو کہ اس کے سامنے ہمارے تمام ختم ہو جائے، تو یقین مانیے کہ آج کا نہ کوئی جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، نہ آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ آج صحیح لائق کے اوپر آ سکتا ہے. اس لیے کہ اگر میں ہی آپ کے کسی درمیان میں آؤں اور آپ سے تصویر کی باتیں کروں تو جس کے خلاف میرا فیصلہ گیا وہ میرے اندر تو ایپ نکال دے گا، کہہ دے گا کہاں مولانا تو رخ کرتا ہے، کہاں مولانا تو برادری کا رخ کر دیا، خاندان کا رخ کر دیا، بات کے اوپر نگاہ کرو کہ اگر ہم اس کا فیصلہ نہ مانیں تو جہاں فیصلہ نہ ماننے کے اور عذاب آئیں گے. سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کا فیصلہ نہ مانا گیا تو ہم ایمان سے محفوظ ہو جائیں گے. کون ذات ہے؟ وہ ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے ہیں. بات کو تصویر کا لینا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر نبی کی کسی بات کو بھی ٹکڑا دیا گیا تو ایمان گیا. اب ایمان نہیں آئے گا اور ایمان چلا گیا تو دنیا چلی گئی، ایمان چلا گیا تو آخرت رک گئی، ایمان چلا گیا تو سب کچھ ہمارا برباد ہو گیا. یہاں تک کہ قرآن نے بتایا ہے، ایک آیت اس کا شان صاحب یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، جھگڑا ہوا ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا. یہ دونوں جھگڑا لے کر کے حضور کے پاس آئے، آپ نے دونوں کی بات سنی اور سننے کے بعد میں آپ نے اس کا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. مسلمان کو یہ بات بڑھتا لگنا وہ اپنا یہ فیصلہ لے کر کے حضرت عمر کے پاس گئے اور یہ کہا کہ میرا یہودی کا یہ جھگڑا ہے، آپ اس کا فیصلہ فرما دیں. حضرت عمر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا فیصلہ یہ نہیں ہے. اس یہودی نے کہا کہ آپ میری ایک بات سن لیجیے، میرے جھگڑے کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں اور آپ نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے. تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی اور اس کی تصدیق ہو گئی کہ حضور اس کا فیصلہ کر چکے ہیں تو حجرے میں گئے، تلوار لے کر کے آئے اور یہ مسلمان جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا تلوار نے اس کی گردن صاف کر دی. پورے مدینے میں چرچا ہو گیا کہ عمر نے کیا کیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا جو مسلمان ہو کر کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے، جو مسلمان ہو کر کے رسول کے فیصلے کے اوپر اعتراض کرے وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اس بات کی تعریف کی اور یہ فرمایا عمر صحیح کہتا ہے. تو سیدھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر کے یہ دعویٰ کرے کہ صاحب میں تو نبی کی بات نہیں مانتا،
میں تو حضور کی بات نہیں مانتا، میں تو قرآن کی بات نہیں مانتا، وہ ایمان ہی اس سے خارج ہو گیا۔ اس کا درجہ منافقین کا لے لو، اس کا درجہ مشرک کا لے لو۔ نبی کے بارے میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ دیکھو نبی اگر تمہارے درمیان میں بیٹھے ہو اور وہ بات کر رہے ہو تو تمہیں اتنی بھی اجازت نہیں کہ تم اتنی غور سے بولو کہ نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز غالب آ جائے۔ اتنا بولنے کا نہیں ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ اتنی بلند آواز سے مت بولو جیسا کہ تم آپس میں بولتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے نبی کے سامنے بلند آواز سے بولو گے تو دیکھو خطرہ ہے کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے۔ تو کسی تعمیر کی گئی ہے کہ نبی کے سامنے بلند آواز سے بولنے کی اجازت نہیں، اور نبی جس بات کو ناپسند کرتے اس بات کو مسلمان ہو کر کے اپنی پسند کرے، اس بات کو نبی پر ناپسند کر رہے ہو، مسلمان کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی تعریف کرے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے، ہاتھ میں انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ آپ نے دیکھا سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے تو آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکال کر کے پہن دی۔ صحیح کوئی بات نہیں، یہ انگوٹھی والے وہاں سے اٹھ کر کے چل دیے۔ کسی نے کہا یہ انگوٹھی آپ کی ہے، اللہ کے رسول نے آپ ہی کو تو پہننے کو منع کیا ہے۔ ارے گھر والی پہن لے گی، عورت کے لیے تو سونا پہننا جائز ہے، تو تمہاری گھر والی پہن لے گی، اس انگوٹھی کو اٹھا دو۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو میرے ہاتھ میں سے نکال کر کے پھینک لیں اور میں اتنی ہمت کروں کہ میں اس چیز کو پھر اٹھا دوں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ یہ ہے اس صحابہ کا ایمان جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے میں ایک سڑک کو ہوا، دیکھا کہ ایک شخص نے اپنا 2 منزلہ مکان بنایا ہے۔ پوچھا یہ مکان کس نے بنایا؟ کہا گیا یہ فلاں آدمی کا ہے۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کر کے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کہ گھبرا گئے، ادھر سے ادھر پوچھا آج بتاؤ تو کوئی میرا ذکر ہوا ہے، کوئی تذکرہ ہوا ہے، میں نے آپ کو سلام کیا ہے تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں تو یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے، اور اگر اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں تو میرا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں۔ بتانے والے نے بتایا کہ اور تو کوئی بات ہم سے نہیں دیکھی، اتنا دیتا ہے کہ آج آپ کا گزر ادھر مدینے کی طرف ہوا تھا اور آپ کے مکان کو آپ نے تمہارے مکان کو آپ نے دے کر کے یہ کہا تھا یہ مکان کس کا ہے۔ بس سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی ہے میرے مکان کو پہنچی ہے۔ گئے جا کر کے پورا مکان گرا دیا اور پھر آ کر کے یہ تک نہیں ذکر کیا کہ میں نے وہ مکان گرا دیا ہے، یہ بھی ذکر نہیں کیا۔ حضور کا جب گزر ہوا دیکھا وہ مکان تو غائب ہو گیا، آپ نے معلوم کیا وہ مکان کہاں گیا، بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ تو مکان اسی اور گرا دیا گیا تھا۔ تو دیکھو یہ ہے ماننا۔ آج تک ہمارے میں ایک کمی آئی، ہم مجلسوں میں بیٹھے، وہاں پر تقریر کی ویڈیو میں بیٹھے، ہم نے سب کچھ کیا، ہم نے تبلیغی جماعتوں میں بھی کچھ کیے، ہم نے سب کچھ کیا، لیکن پوری زندگی کا حال یہ ہے ہمارا کہ جو بات ہمارا دل پسند کرتا ہے وہ تو کہتے ہیں یہ ہماری ہے، اور جس بات کو دل پسند نہیں کرتا وہ علماء بیان کریں اور آپ کے مبلغین بیان کریں، اسے ہم ماننے کو تیار نہیں۔ حالانکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات عالم کی نہیں، ہم تو ان کی بات نقل کر رہے ہیں، ہم ہماری بات نہیں۔ یہ جتنے بھی علماء ہیں یہ تو سرکار کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ ہماری طرف نہ دیکھیے، آپ دیکھیے باتیں جن کی ہیں، یہ کلام کس کا ہے۔ اگر آج کی گلیوں میں ایک بندی آ کر کے اعلان کرے اور یہ اعلان کرے کہ دیکھو فلاں کی زمین سرکار نے قبض کر لی ہے، اس زمین کی نیلامی ہوگی، اب زمین کا مالک اٹھے اور 2 تماچے اس بندی کے مارتے، ارے تم بندی ہو کر کے ہماری توہین کر رہا ہے، گلیوں میں تو پیسہ گر رہا ہے، فلاں کی زمین جیتے گی،
تو اس ایک بندی کے مارنے کے اوپر یہاں سے لے کر کے وزارت عظمیٰ تک پوری حکومت حرکت میں آ جاتی ہے. کیوں؟ وہ اعلان اپنا نہیں کر رہا، وہ تو سرکار کا اعلان کر رہا ہے. توہین سرکار کی ہوئی ہے. کیا ہے ایک سپاہی کا وجود؟ لیکن تم ایک سپاہی کے یہاں طرف بھاگو اور پھر دیکھو آج کی پوری بستی کو پولیس گھیر لیتی ہے. تو پہلے لفظ آتے ایک سپاہی کا تمہارا ہے، لیکن وہ تو سرکار کا اصل ہے. ایسے ہی وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی باتیں دنیا میں پہنچا رہے ہیں، یہ اپنا اعلان نہیں، یہ تو نبی کا اعلان ہے. اگر کوئی بات کی توہین کرتا ہے تو گویا اس نے نبی کی توہین کی، اور جس نے نبی کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی تو سارے مخلوق اس کے دشمن بنے. تو ذرا ہم یہ اپنے ذہن میں سوچیں کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری خوشی، ہمارا غم، کیا ان سب باتوں میں ہم ان باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا. دیکھو اللہ کے نبی صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں مرد کو سونا پہننا جائز ہے. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. اگر آپ نے اب تک نہ سنا ہو تو میں سنا رہا ہوں، اور میری رائے کے علماء بھی بیان کریں گے. باقی مرد کو دنیا میں رہ کر کے سونا پہننا جائز نہیں. انگوٹھی چاندی کی وہ 4 کانٹے تک پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ پہننا اسے جائز نہیں. کتنے ایسے آدمی ہیں جن کی شادیوں میں مرد کے ہاتھوں میں، دلہا کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی نہیں ڈالی جا رہی. کیا یہ حضور کے حکم کی تعمیل ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں کہ عورت اگر گلیوں میں نکلے گی بجتا ہوا زیور پہن کر کے نکلے گی تو اس بجتے ہوئے زیور کے اوپر ایک شیطان پیدا ہوگا جو تمہارے دلوں کے اندر حرکت کرے گا. جہاں بجتے ہوئے زیور کی آواز کانوں میں آئی، ہمارے آنکھیں ہمارے دیکھیں گے یہ کون عورت جا رہی ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے چلے گی تو اس کے لیے ایسا ہی جرم ہے جیسا کہ زناکار کا جرم ہوتا ہے. اس لیے کہ خوشبو لگا کر کے وہ نکلی ہے تو غیروں کی نظریں ادھر کو جائیں گی. کیا ان عورتوں کو اب تک یہ رسول کا حکم معلوم نہیں؟ اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم کریں. یہ سمجھ لو کہ اللہ کے یہاں یہ ادھر نہیں چلے گا کہ اللہ ہمیں نہیں تھا، یہ ادھر نہیں چلے گا. کیونکہ بالغ ہو جانے کے بعد اور انسان کی ذمہ داری ہو گئی کہ یہ سیکھو کہ تمہیں اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کا تمہیں حکم کیا دیا گیا ہے. تمہاری یہ شادی ہوتی ہے، صبح سے شام تک کتنے پودے پڑتے ہیں، کتنی آوازیں بلند ہوتی ہیں. ایسے بیمار لوگ ہیں جو تمہارے فٹافٹ بولوں کی آوازیں سن کر کے سو نہیں سکتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کو تہجد پڑھنا چاہتے تھے لیکن تمہارے بولوں نے انہیں رات بھر سونے نہیں دیا، بیچاروں کی تہجد کی نمازیں قضا ہو گئی. کتنی ایسی بیمار عورتیں ہیں جو تمہارے بولوں کی وجہ سے سو نہیں سکتے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو یہ سوچ کر کے انسان کو روک دیں گے اللہ کے نبی. تو جب ہم مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کا، پھر کہاں کچھ کر ڈھونڈتے ہو. یاد رکھیے امت کبھی بھی اس طریقے سے سمجھ نہیں سکتی ہے. ضروری ہے کہ ہر کام کے اندر اپنے نبی کے حکم کی تعمیل کریں. اگر یہی حال امت کا رہا اس کو آسان بنا رہے ہیں کہ خدا نہ کرے کہیں ایسا زمانہ آ جائے کہ جس زمانے کے اب تک بہت مسلمان تھے وہاں سے لے کر کے اور عرب تک چلے جاؤ سب حکومتیں تمہاری تھیں، لیکن چین کے علاقے سے ایک آدمی اٹھا اور وہ صرف جنگل چلانے والا تھا، جسے کہتے ہیں چنگیز خان. اس نے اور چرواہے اپنے ساتھ جمع کر دیے، لا کے ڈنڈا لے کر کے نکلا اور ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا اس نے اتنا قتل عام کیا کہ بغداد میں رہنے والا مریم مہینوں تک جھارکھنڈ کا بنا. تمہارے علاقے کے اندر اس وقت اس نے 5 کروڑ مسلمان قتل کرے. کمزوری مسلمانوں میں اتنی آ گئی تھی کہ اگر کوئی اس کا آدمی یہاں کھڑا ہے اور وہ یہ کہہ کر کے گیا کہ میں تلوار لا رہا ہوں یہی کھڑا رہنا، ہمت ہی نہیں تھی کہ اسے بھی چلا جائے. یہ اللہ کا عذاب تھا. طاقت دینے والا اللہ ہے اور اس قوم کے اندر طاقتیں آتی ہیں جو قوم اللہ کے نبی کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دیتی ہے. آج ہمارا حال بالکل بدلتا جا رہا ہے.
اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، یہ تو صرف علماء یا ہمارے بزرگان دین یا ہمارے اساتذہ اس لیے انہوں نے یہ مدرسے قائم کیے کہ یہاں کچھ تو بچے یہ سیکھ لیں کہ نبی کی تعلیم کیا ہے، کچھ تو زندگی آ جائے۔ تو بھائی پوری زندگی کو اگر آپ نہیں سنواریں گے، اب اللہ کی امداد کی امید بدلتی ہے، یہ اس کا قانون نہیں ہے۔ ہماری غم کو دیکھو، موت کو دیکھو، آج مردوں سے زیادہ عورتیں میت پہ جا رہی ہیں۔ ذرا اس سے پوچھو، ارے بھائی موت تو ہوئی ہے کسی مرد کی، اور مرنے کے بعد بھی اس مرد کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں جس سے اس کی زندگی میں دیکھنا جائز نہیں۔ غیر مرد ہے، غیر مرد کی موت ہو گئی ہے، غیر مرد کو زندگی میں دیکھنا عورت کو جائز نہیں، تو مرنے کے بعد دیکھنا کون سا جائز ہوا؟ اور وہی میت ڈال دی گئی، چاروں طرف عورتوں نے اسے پھینک دیا، وہ کھولے بیٹھی ہے۔ ذرا پوچھو کیا نبی کی تعلیم ہے؟ کیا یہ تم نیکی کا کام کر رہی ہو؟ اس چیز کو نبی کہتے ہیں یہ تمہارے نیکی کا کام نہیں ہے، یاد رکھیے وہ تمہیں دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اور جس کام کو نبی کہتے ہیں کہ یہ تمہارا صحیح کام ہے وہ جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ جا رہے ہیں ساتھ گاڑی بھر کے خانہ کی خبر آ گئی، اور جس وقت کے اس میت کا کچھ حق ادا کرنے کا وقت آیا، اس کے جنازے کی نماز پڑھ لو، اس کے لیے کچھ مغفرت کی دعائیں پڑھ دو۔ اب سب کے سب پیچھے کھڑے ہیں، آئے تھے کیا یہ دو مٹی ڈالنے کے لیے آئے تھے؟ جنازے کی نمازوں میں ہم شریک نہیں ہو سکتے ہیں، میت کا کوئی حق ہم نہیں ادا کر سکتے ہیں، پڑھ کر کے خبر کے اوپر ہم اسے ثواب نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو یہ تمہاری گاڑیاں بھر کر کے جان کے لیے گویا کہ ایسی قوم ہے کہ اسے نہ تو یہ معلوم کہ میرے اس کام کا فائدہ کیا ہے، نہ اسے یہ معلوم کہ اس کام کا نقصان کیا ہے۔ شادیوں کا یہی حال، غموں کا یہی حال، آپس میں اختلافات، آپس میں جھگڑے، ایک دوسرے کی قیمتیں، ایک دوسرے کی برائیاں، کیا کہہ رہی ہیں ہماری یہ زمین؟ یہ صاف اعلان کر رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے عذاب سے ڈر لو، اب بھی نبی کا دامن پکڑ لو۔ نبی کے دامن پکڑے بغیر آپ کا دنیا میں عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں، نہ آخرت میں زندگی گزار سکتے ہیں، اور نبی کے بغیر تو ہم قبر میں بھی نہیں رہ سکتے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب مسلمان کا جنازہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہاں سے لے کر کے مدینہ منورہ تک تمام کے تمام زمین کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حضور کا چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے انہیں پہچانو یہ کون ہے؟ اب پہچانیے، اگر نبی کے حکم کے اوپر چلے اور نبی کی محبت دل میں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب حکم ملتا ہے کہ بندہ امتحان میں پاس ہو گیا، اب اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، ادھر سے بہترین قسم کی خوشبو آ رہی ہے، آرام کے ساتھ ایئر کنڈیشن خبر بن گئی، نہ وہاں گرمی ہے نہ وہاں سردی ہے، بڑے آرام کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، کہہ دیا جاتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن دلہا کے گھر جا کر کے بے فکر ہو کر کے سو جاتی ہے۔ اور اگر یہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا یہ کون، اس لیے کہ نبی سے کوئی تعلق کی دنیا میں قائم نہیں کیا، اب امتحان میں فیل ہو گیا، حکم ملتا ہے دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھولو، یہ بندہ وہ ہے جسے ہم نے دنیا میں بھیجا، عقل اسے ہم نے دی، علماء ان کے سامنے آئے، سب کچھ سمجھانے والوں نے سمجھایا، اسے یہی پتا نہیں کہ یہ کون ہے، یہ محمد کو نظام تھا، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ محمد کے بغیر تو حشر میں بھی میرا حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ معلوم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو جنت میں بھی میرے قدم نہیں پہنچیں گے، تو نے دنیا میں آخر کیوں نہیں جانا یہ کون ہے؟ حکم ملتا ہے دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھولو، اب اتنی بدبودار ہوائیں قبر میں آنی شروع ہوتی ہیں کہ یہ چیختا ہے چلاتا ہے، کہاں چلے گئے میرے گھر والے، کہاں گئے میرے دوست جو مجھے بہکایا کرتے تھے، کہاں گئے جو یوں کہا کرتے تھے ارے کون نبی کون محمد اور کون اللہ، اب وہاں اوپر سے چیخ رہا ہے عذاب میں پھنس رہا ہے۔ تو ذرا یہ تو سوچو، یہ زندگی کے چند سانس ہیں، ان چند سانسوں کے اندر وہ اپنا تیار کر لو جو قبر میں کام آئے، یہ زندگی کے چند سانس ہیں، وہ تیاری کر لو جو آخرت میں آپ کے کام آئے۔ اس لیے بھائی ذرا کوشش کرو، یہ اپنے اندر جتنی رسومات آ رہی ہیں بےہودہ باتیں بڑھتی جا رہی ہیں،
حال یہ ہو گیا ہے مسلم قوم کا کہ اگر ہم یہ حساب لگائیں سروے کریں کہ دیکھو کون آدمی ایسا ہے جو سود سے بچا ہوا ہے، آپ خود اپنے گاؤں کے اوپر بڑا اجتماع کو ڈال لیجیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 99% مسلم قوم سود میں پڑ چکی ہے. 1% اگر کرنا بھی مشکل ہے. کوئی بھی سود لا رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی اس کے اوپر دوا بن رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی سپارشی بن رہا ہے، منیجر صاحب بنا کے اس سے پیسے منظور کر لو. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سود کا کام کرتے ہیں، لینا بھی ایسا ہی لینا بھی ایسا ہی، اس کے اوپر گواہی بننا بھی ایسا ہی، اور اس سود کے پیسے کا حساب لکھنے والا بھی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سوچا اس لیے کہ قرآن پاک سود کو حرام قرار دیتی ہے. ایک طرف تو اگر گزار پڑا ہو اور ایک طرف سود کا پیسہ ہو اور ایک انسان بیچ سے بھوکا ہے. حال یہ ہو گیا کہ اب بالکل مرنے کے قریب ہے. اب بتائیے اس کے لیے سود حلال ہوا یا مردار حلال ہوا؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے لیے مردار حلال ہو گیا. یہ اتنا کھا لے جس سے کہ اس کی زندگی بن جائے، لیکن سود کھانا اب بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سود کی برائی اللہ کے یہاں مردار سے بھی زیادہ ہے. اب جو قوم اتنی سود میں پھنس چکی ہو، بتائیے اللہ کے نبی کو کیا دکھانے کے لائے سامنے دے. ارے تمہارا قرآن تو کہتا ہے یہ حرام اور نبی کہتا ہے یہ حرام. نبی اعلان کرتا ہے کہ قیامت تک سود تمہارے لیے حرام کر دیا گیا. تو کون سی زندگی کا ورقہ پلٹو گے؟ اس زندگی کا بھی ورقہ پلٹ کر کے دیکھو یہ حال نظر آ رہا ہے. تو اس لیے ہماری دعائیں بلند ہو رہی ہیں. ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی. قوموں کو اس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے جیسا کہ کوئی گھاس کے دل کے کاٹ کر کے پھینک دے. تمہارا دور ختم ہو چکا ہے. آج ہم جلت کے مقام کے اوپر پہنچ چکے ہیں. کوئی توبہ کرو، یہ کوشش کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہماری زندگی گزرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. موبائل کا کھل لگا یہ مستری جانے جعفر صاحب کے جعفر مرحوم سے انہوں نے 3500 ماشاء اللہ آپ کے مدرسے کی 6500 روپئے سے خدمت کی ہے. 6500 روپئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ڈاکٹر صاحب آنے والے